الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے بزرگ و عزیزو، ابھی کچھ دنوں بعد ہی انشاءاللہ بہت سارے خواتین و حضرات اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ اعتکاف سے جو متعلق مسائل ہیں ان کو بھی آپ لوگ دیکھ لیں، کیونکہ بہت سارے لوگ واقف نہیں ہوتے اور اس کی وجہ سے ان کا اعتکاف خراب ہو جاتا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے تمام چیزوں کو پڑھ کے اور پھر اعتکاف میں بیٹھیں۔ اور پھر ان راتوں میں شب قدر بھی ہے، طاق راتیں ہیں 21 سے لے کے اور 29 تک۔ ہر طاق رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ احادیث صحیحہ میں منقول ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں ایک جگہ مخصوص کر دی جاتی اور وہاں کوئی پردہ چٹائی وغیرہ کا ڈال دیا جاتا یا کوئی چھوٹا سا خیمہ نصب ہوتا۔ رمضان کی 20ویں تاریخ کو فجر کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور عید کا چاند دیکھ کر وہاں سے باہر تشریف لاتے تھے، یعنی فجر کی نماز کے بعد ہی آپ مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، لیکن جو وقت شروع ہوتا تھا وہ مغرب کے بعد شروع ہوتا تھا، یعنی مغرب سے پہلے پہلے آپ تمام خواتین و حضرات کو اعتکاف کی نیت کر کے اور اعتکاف کے لیے بیٹھ جانا چاہیے۔ جس نے رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کیا تو وہ اعتکاف مثل 2 حج اور 2 عمروں کا ہوگا، یعنی اتنا ثواب ملے گا۔ اور یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی محلے میں سے کسی ایک آدمی کو بیٹھنا ضروری ہے، ورنہ پورا محلے والے گناہ گار ہوں گے۔ مستحبات اعتکاف، یعنی اعتکاف میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ نیک اور اچھی باتیں کرنا ہے، یعنی کوئی بیٹھ کے وہاں دنیاوی باتیں نہیں کرنی، موبائل گھر چھوڑ کے آنا ہے، موبائل لے کے نہیں آنا ہے، کیونکہ دنیا سے قطع تعلق کر کے اب ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس مسجد میں آئے ہیں، اور اب 10 دن جو ہے وہ دنیا سے قطع تعلق کر لیں گے، اب اللہ سے واسطہ جوڑ لیں گے اور اتنا قرب حاصل کریں گے کہ اپنی مغفرت بھی کرائیں گے۔ قرآن شریف کی تلاوت کرنا ہے اس اعتکاف میں جو لوگ بیٹھیں گے، اور ویسے بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت سب کو کرنی چاہیے، یعنی قرآن شریف ایک تو ختم کرنا ہی چاہیے، اس کے علاوہ کثرت سے پڑھیں، کیونکہ یہ قرآن جو ہے جو اس کو زیادہ پڑھے گا تو قرآن اس کی سفارش کرے گا آخرت میں کہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ یہ مجھے بہت پڑھتا تھا۔ اس کے علاوہ درود شریف کا ورد کرنا ہے اور توجہ سے کرنا ہے، یعنی ایک تو ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہے، تسبیح کے دانے گھوم رہے ہیں اور تسبیح مکمل ہو گئی، اب پتہ بھی نہیں ہے کہ درود شریف پڑھا تھا کیا پڑھا تھا۔ ایسا نہیں ہے، توجہ ہر چیز میں چاہیے۔ توجہ ہوگی نماز میں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بڑا درجہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ کو دیکھے، لیکن یہ اگر حاصل نہیں ہوتا ہے تو یہ تو خیال کرو کہ وہ تو دیکھ رہا ہے، یعنی ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، توجہ کہیں اور ہے، تو توجہ کہاں رکھنی ہے؟ اللہ کی طرف کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہر عبادت میں، روزہ بھی کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو ہم اس وقت گناہوں سے بچتے بھی ہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ نیک اور اچھی باتیں کرنا ہے اعتکاف میں، دنیا سے قطع تعلق، موبائل سے محبت نہیں کرنی ہے، موبائل گھر چھوڑ کے آنا ہے۔ تراویح میں بھی اگر کسی کی نیت یہ ہو کہ ہم بیٹھ کے تراویح میں تو آ رہے ہیں، والدین کو بتا کے آ رہے ہیں، لیکن یہاں بیٹھ کے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر یہ گناہ۔ تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، تو یہ سب کو پڑھنا ہے۔ اور ایک قرآن پاک تراویح میں سننا یہ بھی سنت ہے۔ تو ہم اتنا اچھا کام کریں اور آ کے یہاں موبائل میں لگ جائیں یا دنیاوی باتوں میں لگ جائیں، یا امام صاحب کا انتظار کریں کہ جب وہ رکوع میں جانے لگے تو پھر کھڑے ہو جائیں، اس سے بچیں۔ نقصان کس کا ہے؟ دیکھیں، عبادت کی ضرورت ہمیں ہے، اللہ کو نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی ضرورت ہے عبادت کریں نہ کریں، یہ تو فائدہ آخرت میں ہوگا نا۔ جو نیک اعمال کرے گا ایمان کے ساتھ
تو اس کو فائدہ ہے، ورنہ آپ کرتے رہو، نہیں پڑھو نماز، روزے نہیں رکھو، زکوٰۃ نہیں دو، حج نہیں کرو، اللہ کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ نقصان تو میرا اور آپ کا ہے۔ تو ہمیں اپنی عبادت اللہ کے لیے کرنی ہے، دنیاوی کوئی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور اس مہینے میں زیادہ کرنا ہے۔ اور درود شریف کا ورد کرنا ہے، توجہ سے پڑھنا ہے کہ میں حضور کو سنا رہا ہوں، حضور سن رہے ہیں ڈائریکٹ۔ اور دوسرا علوم دینیہ کا پڑھنا اور پڑھانا، یعنی مسجد میں امام صاحب ہیں یا مؤذن صاحب ہیں یا حافظ صاحب ہیں، پڑھاتے ہیں اور اعتکاف میں بھی بیٹھ گئے، اور مسجد میں بچوں کو قرآن بھی پڑھانا ہے، کوئی درس نظامی کا درس دے رہے ہیں، یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ وعظ و نصیحت کرنا، یعنی وہاں بیٹھ کر ایک دوسرے کو اچھی باتیں بتلانا، سنت کے مطابق اعمال کو بتانا کہ بھائی سونا اس طرح ہے، کھانا اس طرح ہے، اور واش روم اس طرح جانا ہے، وضو اس طرح کرنا ہے، غسل اس طرح کرنا ہے، اور سونا کس طرح ہے، بیٹھنا کیسے ہے، ہر ایک چیز کا مسجد کا احترام بھی کرنا ہے۔ اور نماز 5 گانا والی مسجد میں اعتکاف کرنا، جس مسجد میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو اس مسجد میں اعتکاف کرنا ہے۔ یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کو تو اپنے گھر میں ہی کرنا ہے، اور ایک جگہ مخصوص کر لینی ہے، وہیں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور اگر کوئی ضرورت ہوگی، یعنی قضاء حاجت کے لیے جانا ہے تو وہ جا سکتی ہیں، یا کھانے پکانے والا کوئی نہیں ہے تو کھانا بھی پکا کے اپنا استعمال کر سکتی ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں۔ یہ ہے وہ باتیں جو اعتکاف میں کرنی ہیں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرمائے کہ معتکف کے لیے شرعی دستور اور ضابطہ یہ ہے کہ نہ وہ مریض کی عیادت کو جائے اور نہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے باہر نکلے، نہ اور اپنی ضرورتوں کے لیے بھی مسجد سے باہر نہ جائے، سوائے ان حوائج کے جو بالکل ناگزیر ہیں، جیسے رفع حاجت، واش روم کے لیے جانا، یعنی اگر مسجد میں واش روم نہیں ہے یا وہاں پہ آپ کو تسلی نہیں ہوتی تو اپنے گھر میں ایک عادت ہوتی ہے تو اس کے لیے جا سکتے، لیکن اتنی دیر نہیں کہ وہاں جا کے بیٹھ کے پھر گھر والوں سے باتیں ہو رہی ہیں یا محلے میں کھڑے ہو کے باتیں ہو رہی ہیں، جلدی جانا ہے، جلدی واپس۔ اور اعتکاف بغیر روزے کے یہ اعتکاف نہیں ہو سکتا، اعتکاف کے لیے روزہ بھی ضروری ہے۔ ایک آدمی اعتکاف کے لیے آئے اور روزہ نہ رکھے تو پھر ایسا اعتکاف ضائع ہو جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بالالتزام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا احادیث صحیحہ سے منقول ہے، اور یہی سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ بعض کے اعتکاف کر لینے سے سب کی طرف سے کفایت ہو جاتی ہے۔ اعتکاف اور معتکف کے مسنونہ اعمال، 10 دن کا اعتکاف سنت ہے، اس سے کم اگر کوئی بیٹھتا ہے تو وہ نفل ہے۔ عورت کے لیے اپنے مکان میں اعتکاف کرنا سنت، حالت اعتکاف میں قرآن شریف کی تلاوت یا دوسری دینی کتب کا مطالعہ کرنا بھی پسندیدہ ہے۔ یہ تو وہ اعتکاف سے متعلق مختصر سا بیان کہ یہ سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب اسی میں جو ہم بیٹھیں گے تو اسی رات کو شب قدر والی راتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو پہلی شب قدر سے متعلق بھی تھوڑا سا بیان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عرض کرو، یہ یاد بھی رکھیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں اور کریم ہیں، عفو کو یعنی معافی کو پسند کرتے ہیں، لہذا مجھ سے درگزر کر دیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں آپ کی امت کے لیے مغفرت و بخشش کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا کیا وہ شب قدر ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ شب قدر تو نہیں ہوتی، لیکن بات یہ ہے کہ عمل کرنے والا جب اپنا عمل پورا کر دے تو اس کو پوری اجرت مل جاتی۔ اسی مہینے میں پھر صدقہ فطر بھی دینا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں میں منادی کر دے کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، چھوٹا ہو یا بڑا۔ تقریباً 2 سیر گیہوں کے یا اس کے سوا 1 سا یعنی 3.5 سیر سے کچھ زائد یہ اس کی مقدار ہے، کسی دوسرے غلہ یا کھجور وغیرہ کا، اور یہ صدقہ نماز عید کو جانے سے قبل دے دینا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سال میں 2 دن خوشی منایا کرتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر تم کو 2 دن عطا فرمائے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور ارشاد فرمایا کہ یہ ایام کھانے پینے اور باہمی خوشی کا لطف اٹھانے اور خدا کو یاد کرنے کے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔